بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تذکرہ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا ارشاد گرامی یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے۔ آپ تسنیم سے اسے گوندھا گیا، آب تسنیم سے اسے گوندھا گیا، جنت کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس سے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ علامہ رازی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہما کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے۔ فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہاں پہ، انسان، جنات، حیوانات، پرندے، آبی جانور، سمندر میں جتنی بھی آبی جانور ہیں، انسان تو ابھی تک پہچانتا بھی نہیں ہے ان کو، تمام روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، یعنی خالی 10%۔ پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پہلے آسمان۔ پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں بھی یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہو۔ یعنی تمام مخلوقات یہ جو ہیں، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور، جو روئے زمین پہ تمام مخلوقات ہیں، وہ فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، وہ بھی پہلے آسمان کی۔ پھر 7 آسمانوں کا، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو۔ ابلیس کی اصل کیا ہے؟
کچھ حضرات اس طرح ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ نار آگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کانا من الجن فسق عن امر ربہ، ابلیس جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کا حکم کیسے تھا، حالانکہ ظاہر طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو ہے؟ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا اور ملائکہ والے احکام ہی اس پر جاری ہوتے تھے، یعنی تقریباً اس پر حکم جاری ہوا جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بغوی، واحدی، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی اور علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی اس طرف ہیں کہ یہ فرشتوں سے ہی تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی چیز کو جن کہا جاتا ہے، اس لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا گیا۔ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں، اور اس کے فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی جنس ہے، البتہ عوارض کے لحاظ پر مختلف ہیں، یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش ہے وہ آگ ہے، اور جو صاف و شفاف ہے وہ نور ہے۔ جس طرح مٹی، ریت، پتھر، سرما وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہے، عوارضات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سالہ سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ شیطان کی درخواست کی منظوری۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ سورۃ الاعراف۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کے اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا تاکہ موت کی سختی سے بچ جائے، لیکن شیطان کی یہ بات تو نہ مانی گئی، البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک اس کو مہلت دی گئی۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا کہ بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک یعنی پہلے نفخہ تک مہلت ہے۔ یعنی شیطان یہ چاہتا تھا کہ جب حشر تک اٹھایا جائے نا، جب تک مجھے مہلت دے دیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جب تک اس کو مہلت دی کہ جو چاہے گا۔ وہ اس وقت موت کی سختی سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا،
البتہ اس وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگرچہ شیطان انسانوں کو شبہات اور برائیوں میں واقع کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اور اسے امید بھی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوسرے مقام پر شیطان نے نیک لوگوں پر اپنا داؤ چلانے سے عاجز ہونے کا یوں ذکر کیا ہے کہ بولا، اے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی جو اللہ نے جن کو چن لیا ہے اس کے علاوہ اس کا زور سب پہ چل جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور مزین کر کے پیش کروں گا اور اسی طرح وہ میرے بہکانے سے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے، البتہ اے اللہ تیرے نیک مخلص اور برگزیدہ بندوں پر میرے ورغلانے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو بتا دیا تھا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ یہ جو اچھے اور اعمال اور اس کو مزین کر کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کسی کی مدد کی ہے اور اس کی لوگوں نے تعریف کر دی ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ مدد کی یہ سوچتا ہے کہ جب 2-4 آدمی 10 آدمی اس کو دیکھیں اس وقت مدد کریں، یا کچھ نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اچھے نیک کام کر رہا ہے تو لوگ اس کی اس ٹائم پہ تعریف کر دیتے ہیں جس کو ریاکاری بولتے ہیں، تو لوگ سمجھتے بولے ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کی تعریف کرتے تو وہ اس طرح خوش ہو جاتا ہے تو وہ اور اسی طرح کے کام کرتا ہے۔ جبکہ کوئی بھی کام کرنا جو ہے نا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کرنے کے لیے یا خود کو خوش ہونے کے نفس کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں۔ یہ نفس کو خوش کرنا بھی شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی وہ ہے۔ شیطانی وسوسے کے اثر ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے 5 قسمیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ روح عالم قدس کی ایک لطیف مخلوق ہے جس میں عالم بالا کے حقائق و کمالات اور تمام منافع پائے جاتے ہیں، اور جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اس لیے اس میں مادی اثرات اور خصوصیات اور زمین کی مخلوقات والے کمالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی استعداد ہر انسان کو جسم اور روح کے ضمن میں عطا ہوئی، لیکن شیطان نے انسان کو جو اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کے 5 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو پوری طرح شیطان کے قبضے میں آ کر خلافت الہیہ سے بغاوت کر بیٹھا، اس نے خلافت کی استعداد بالکل ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا، دونوں جہانوں کی نیک بختی اور ہمیشہ کی نجات کی راہوں سے دور جا پڑا، کوئی روحانی کمال حاصل کرنے کی اس میں طاقت نہ رہی، یہاں تک کہ مادی فوائد جاننے اور انہیں حاصل کرنے سے بھی یہ محروم رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل و خرد سے خالی ہیں، جاہل، کافر اور مشرک ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین۔